بنیادی طور پر میں شاعر ہوں اور شاعر کے طور پر میں نے اپنے فلم کے کیریئر کا آغاز کیا تھا 1962 میں. فلمی گیتوں کے خالق مسرور انور لگ بھگ 30 برس پیشتر زندگی کی راہ پر چلتے چلتے اچانک ایک موڑ پر فلم نگر جا پہنچے اور بس پھر یہی نگر ان کی منزل ٹھہرا. چند دوسری فلموں کے علاوہ 60 کے عشرے کی ایک کامیاب فلم ارمان کے گیتوں کی بے اندازہ مقبولیت کے بعد مسرور انور پر شہرت کے سبھی در کھلتے چلے گئے. فلموں کے لیے گیت لکھنا بس یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے پر باندھ کر پرواز کے لیے کہا جائے. اس لیے بہت کم شعراء تخلیق کے اس امتحان میں پورے اتر سکے اور مسرور انور یقیناً ایسے چند گیت نگاروں میں ایک بہت نمایاں نام ہیں جن کے گیتوں میں تخلیقی پابندیوں کے باوجود سادگی اور برجستگی کے علاوہ شعری حسن اور ادب کی چاشنی واضح طور پر محسوس کی جا سکتی ہے. لاہور میں ان کے سادہ سے مگر پرسکون لیونگ روم میں قطار در قطار سجے درجنوں ایوارڈ ان کی فنکارانہ صلاحیتوں کا اعتراف تھے. وہ اعلیٰ ترین قومی ایوارڈ بھی حاصل کر چکے ہیں. گیت نگار مسرور انور نے فلم کے دوسرے شعبوں میں بھی اپنی صلاحیتوں کو آزمایا اور کامیاب بھی رہے. اسی لیے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بنیادی طور پر اپنے آپ کو کیا کہلوانا پسند کرتے ہیں، مکالمہ نگار، ہدایت کار، کہانی نگار یا پھر شاعر؟ بنیادی طور پر میں شاعر ہوں اور شاعر کے طور پر میں نے اپنے فلم کے کیریئر کا آغاز کیا تھا 1962 میں جب میں نے پہلی فلم بنجارن کے گیت لکھے تھے. تب سے آج تک میں فلم کے گیت لکھ رہا ہوں. ہاں یہ ضرور ہوا کہ ضمنی طور پر میں نے فلموں کی کہانیاں بھی لکھیں، بے شمار فلموں کے مکالمے لکھے جن میں اس دور کی فلمیں ارمان، دوراہا، احسان، اشارہ. پھر میں نے 2-3 فلموں کی ڈائریکشن کی جن میں فلم ایسا بھی ہوتا ہے، شادی میں شوہر کی. یہ فلمیں بھی کامیاب ہوئیں لیکن ڈائریکشن کو بھی میں نے اپنا پروفیشن نہیں بنایا کیونکہ بنیادی طور پہ میں شاعر ہوں اور شاعر ہی رہنا پسند کرتا ہوں. تو یہاں فلمی دنیا کی رسم کیا ہے؟ آیا دھن پہلے تیار ہو جاتی ہے پھر آپ بول لکھتے ہیں یا آپ پہلے بول لکھ دیتے ہیں پھر دھن تیار ہوتی ہے؟ مہاپارا ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ دونوں ہی چیزیں رائج ہیں. کبھی دھن بن جاتی ہے، لفظ بعد میں آتے ہیں، کبھی لفظوں پہ دھن بنائی جاتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فلمی موسیقی میں صرف چند ایک سچویشنز کو چھوڑ کر یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ شاعر پہلے گیت لکھے اور موسیقار اسے سروں میں ڈالے، ورنہ اس میں تھوڑا سا مشینی کام بن جاتا ہے اور ادب کی جو چاشنی ہے وہ کم سے کم تر ہوتی چلی جائے گی. کبھی ایسا ہوا کہ کسی سچویشن میں آپ کو گیت لکھنا بہت ہی دشوار محسوس ہوا ہو؟ جب کبھی کوئی گیت کی سچویشن مجھے ملتی ہے تو میں اسے اپنے لیے ایک امتحان تصور کرتا ہوں. فلم تھی ارمان، اس کا ایک گیت تھا اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر تمہارے بنا ہم بھلا کیا جئیں گے. یہ گیت لکھنے میں مجھے کافی دشواری ہوئی جبکہ اس میں موسیقار، فلم کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کی طرف سے یہ بھی ایک بات شامل کر دی گئی تھی کہ یہ گیت وہ بہت ہی توجہ کے ساتھ اپروو کریں گے. چنانچہ مجھے یاد ہے کہ یہ گیت میں نے کافی دنوں کی محنت کے بعد لکھا تھا. مسرور انور صاحب، ہوتا یہ ہے کہ فلمی دنیا میں جب کوئی داخل ہوتا ہے تو تاثر یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکا آتا ہے تو وہ ہیرو بننا چاہتا ہے اور اگر کوئی لڑکی آتی ہے تو وہ ہیروئن بننا چاہتی ہے. آپ کیا گیت نگار ہی بننے آئے تھے؟ میں تو کچھ بھی بننے کے ارادے سے نہیں آیا تھا. یہ بس ایک حادثہ ہے جو مجھے فلمی دنیا میں لے آیا اور وہ یہ ہے کہ میں ریڈیو پاکستان کراچی سے وابستہ تھا اور اس زمانے میں بچوں کا جو پروگرام ہوا کرتا تھا، یہ میں 60s کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، تو میں بچوں کے لیے گیت لکھا کرتا تھا. ایک ہمارے گلوکار دوست تھے، اللہ غریق رحمت کرے، احمد رشدی. انہوں نے وہ ایک گیت گایا، ماسٹر جی مجھے سبق پڑھا دو، الف سے پہلے کیا ہوتا ہے یہ مجھ کو سمجھا دو. یہ گیت احمد رشدی کو پسند آیا. انہوں نے اپنے 2 دوستوں سے ذکر کیا. اسی زمانے میں ہمارے ایک پروڈیوسر تھے اقبال شہزاد، وہ فلم بنا رہے تھے بنجارن. انہیں یہ گیت اتنا پسند آیا کہ انہوں نے مجھے ایسے ہی بیٹھے بٹھائے آفر کی کہ آپ فلم کے گانے لکھنا پسند کریں گے.
اسی زمانے میں مجھے کچھ اور فلموں کی آفرز ہوئی، جن میں خاص طور پہ وحید مراد صاحب کا میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے مجھے اپنی فلموں کے لیے نغمہ نگار منتخب کیا، اور پھر وہ بقول شاعر کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ اچھا مسرور انور صاحب، یہ میں دیکھ رہی ہوں لا تعداد ایوارڈ رکھے ہیں یہاں پر، لیکن ایک یہ خاص ایوارڈ ہے گولڈن ڈسک، یہ آپ کو کس سلسلے میں ملا؟ پہلے تو ایوارڈ کے حوالے سے میں ایک بات یہ کہتا چلوں کہ بینک بیلنس تو ہوتا ہے امیروں کو نصیب، میرے گھر میں تو کتابوں کے خزانے دیکھو۔ یہ جو ریک میں آپ کتابیں دیکھ رہی ہیں اور جو ایوارڈ دیکھ رہے ہیں، یہی میری 30 سالہ فلمی خدمات کا صلہ ہیں۔ یہ گولڈن ڈسک جو ہے، یہ میرا ایک بہت ہی مقبول نغمہ ہوا تھا، سلمی آغا نے اسے گایا تھا۔ فلم تھی بابی، ایک بار ملو ہم سے تو 100 بار ملیں گے، ہم جیسے کہاں تم کو طلبگار ملیں گے۔ میرے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات اس لیے ہے، گیت جو پاکستان میں ریکارڈ ہوا، بعد میں اسے گلوکارہ اداکارہ سلمی آغا نے ہندوستان میں کیسٹ کی شکل میں ریلیز کیا، اور وہاں یہ کیسٹ اتنا زیادہ مقبول ہوا کہ اس کمپنی نے جنہوں نے یہ کیسٹ ریلیز کیا تھا، انہوں نے بطور نغمہ نگار مجھے، بطور موسیقار امجد بابی کو، اور بطور گلوکارہ سلمی آغا کو یہ گولڈن ڈسک دی۔ پاکستان کی فلمی گانوں پر اور موسیقی پر عموماً یہ الزام لگایا جاتا رہا ہے کہ یہ جو ہمارا پڑوسی ملک ہے بھارت، اس کی فلموں کا چربہ ہوتے ہیں، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیے، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اگر پاکستان کے فلم کے گانوں پر یہ الزام رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان بھی اس سے محفوظ نہیں ہے، اور خاص طور پہ جو میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ غالباً بہت پہلے کی بات ہے، یہ ہوا کہ کچھ پاکستانی میوزک میں اس قسم کی باتیں ہوئیں، لیکن آج کل خاص طور پہ ہندوستان میں ایسا ہو رہا ہے، اور ڈنکے کی چوٹ ہو رہا ہے۔ یعنی ایسے بہت سے پاکستانی فلم کے گانے ہیں جو وہاں پہ ایز اٹ از استعمال کیے جا رہے ہیں۔ جہاں تک اس آپ کے الزام کا جواب ہے، میں تو چند مثالیں پیش کر سکتا ہوں خود اپنے گیتوں کی۔ یہ دیکھیں، میری ایک فلم ہے خوشبو، جو 1980 میں بنی تھی، مہناز نے یہ گیت گایا تھا۔ اس کے بول تھے، میں جس دن بھلا دوں تیرا پیار دل سے، وہ دن آخری ہو میری زندگی کا۔ اب ہندوستان میں اسے ایک ڈوئٹ کی شکل دے دی گئی، اور وہاں یہ انہی بولوں اور تقریباً اسی دھن کے ساتھ ریکارڈ کیا ہے، حتیٰ کہ اس میں فلم کے شاعر کو اجازت تو دور کی بات ہے اور نام دینا تو دور کی بات ہے، اس سے پوچھا تک بھی نہیں جاتا۔ انڈیا کی فلم جو ہے وہ بالکل ریسنٹ غالباً 1990 میں ریلیز ہوئی تھی۔ یہ تو میں نے ایک مثال کے طور پہ ایک گیت کا حوالہ دیا، ایسے بہت سے گیت ہیں۔ میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ یہ ہم کریں یا ہمارا پڑوسی ملک کرے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں کے لیے مناسب نہیں ہے، اور اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ اس کی بنیادی وجہ مہاپارا یہ ہے کہ اگر ایک گیت میں نے تخلیق کیا ہے تو میں نے پتہ نہیں اس کے لیے کتنے جتن کیے ہوں گے، کیا کیا کچھ سوچا ہوگا، تب جا کے ایک اچھا گیت تخلیق ہوا۔ ایک اچھا گیت کب تخلیق پاتا ہے؟ اچھے گیت کی تخلیق میں ایک ٹیم ورک اور ایک انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہوتی ہے، لیکن جو اس کا جو ایک میرا تجربے کا نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ لفظ اور دھن وہ اتنی آپس میں ہم آہنگ ہو جائے کہ اسے آپ جدا نہ کر پائیں۔ یہ ایک اچھے گیت کی پہچان اور مقبولیت کا راز ہے۔ مسرور انور صاحب، آپ بہت ماشاءاللہ سے کامیاب گیت نگار ہیں، اور آپ نے لاتعداد فلموں کے لیے نغمے لکھے، اور گیت اور نغمہ بھی شاعری کی ایک صنف ہے، لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ ادبی قبیل میں آپ کا نام نمایاں طور پر نظر نہیں آتا؟ یہ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فلم کی شاعری کو میں نے پارٹ ٹائم نہیں کیا، بلکہ فلم کی شاعری کو، بلکہ فلمی دنیا کو میں نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، اور میں زیادہ وقت کسی اور شعبے کی طرف نہیں دے سکا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے ادب کے لیے کچھ نہ لکھا ہو۔ عنقریب میرا مجموعہ کلام چھپ رہا ہے۔ ایک غزل کا میں حوالہ دینا چاہوں گا، یہ غزل غلام علی صاحب نے گائی ہے، غیر فلمی غزل ہے،
ہم کو کس کے غم نے مارا یہ کہانی پھر سہی، کس نے توڑا دل ہمارا یہ کہانی پھر سہی۔ یہ کہانی پھر سہی، کس نے توڑا دل ہمارا، کس نے توڑا دل ہمارا، یہ کہانی پھر سہی۔ دل کے لٹنے کا سبب پوچھو نہ سب کے سامنے، نام آئے گا تمہارا یہ کہانی پھر سہی۔ جس چیز کا میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا وہ میری ملی شاعری ہے۔ 1965 میں میں نے یادگار نیلی نغمہ لکھا تھا، اپنی جان نظر کروں اپنی وفا پیش کروں، قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں۔ 71 میں نے لکھا، سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے۔ پھر ایک میرا بڑا مقبول ہوا نغمہ، وطن کی مٹی گواہ رہنا، ہمارا وطن پاکستان، جو کچھ آج میں ہوں اس کی بدولت ہوں، اور اس ملک کا مجھ پہ یہ قرض ہے کہ میں قلم کے ذریعے، لفظوں کی تخلیق کے ذریعے اس قرض کو اتاروں۔ یہ زندگی میں میرا شوق نہیں بلکہ مشن بن چکا ہے۔